الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ عزیزان ملت، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، انسان کو جو زندگی دی گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارے اور کوئی نافرمانی نہ کرے تو یہ کامیابی کی بات ہے اور یہ کمال کی بات ہے۔ لیکن اس کے باوجود بے شمار انسان ایسے ہیں کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق نہیں گزارتے بلکہ اپنی منچاہے زندگی گزارتے ہیں۔ آیت پاک جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا مسلمانوں کو، ایمان والوں کو کہ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو جو ہے گمراہی میں ڈال دیتے۔ رجس من عمل الشیطان فرمایا ناپاکی ہے اور شیطان کا عمل ہے۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تو تم اس سے باز رہو تاکہ تم اس میں کامیابی حاصل کرو اپنی زندگی میں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ یقیناً شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے آپس میں دراڑ آ جائے، آپس میں دشمنیاں پیدا ہو جائے، عداوت پیدا ہو جائے اس شراب اور جوے کے ذریعے سے، اور اس شراب اور جوے کے ذریعے سے وہ تم کو اللہ کے راستے سے روک دینا چاہتا ہے، نماز سے روک دینا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک بہت اچھا سوال کرتے ہیں مسلمانوں سے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم شراب اور جوے سے باز رہو گے؟ یہ سوال ایجابی کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم کو اس سے باز رہنا چاہیے۔ دیکھیے، شراب اور جوا یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے لیے حرام کر دی گئی ہیں۔ شراب کسے کہتے ہیں؟ اصلاً شراب تو اسے کہتے ہیں جو پی جاتی ہے، پینے کی چیز کو شراب بھی کہتے ہیں، لیکن یہ معنی منتقل ہو گیا اس شراب کی طرف جو نشہ لاتی ہے، اس مشروب کی طرف یہ معنی منتقل ہو گیا جو نشہ لاتی ہے۔ اب عام طور سے شراب اس کو کہا جاتا ہے جس میں نشہ پیدا ہوتا ہے، پی کر نشہ آ جاتا ہے۔ عربی میں اس کے لیے خمر لفظ ہے، انما الخمر، خمر کے معنی ہے عقل کو ڈھانپنے والی، جو عقل و شعور ہے انسان کا اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ جب انسان شراب پیتا ہے تو اس کے حواس مختل ہو جاتے ہیں، اس کے حواس اس کے قابو میں نہیں رہتے، وہ انسان کچھ اور ہی انسان بن جاتا ہے، اس کی درندگی باہر ہو جاتی ہے، اس کے اندر کے جو شیطانیت ہے وہ باہر آ جاتی ہے، اور وہ
کسی کو گالی دیتا ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، کسی سے مارا پیٹی کرتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی سے مار کھاتا ہے اور گندگی میں جا کے لوٹ جاتا ہے۔ یہ ہے شراب۔ تو شراب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مرحلوں میں منع فرمایا۔ پہلے تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا شراب اور جوا کیسا ہے کھیلنا، جوا کھیل سکتے ہیں، شراب پی سکتے ہیں؟ یسألونک عن الخمر والمیسر۔ اللہ پاک نے اس کو قرآن پاک میں بیان فرمایا، اس کا جواب بھی دیا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوا کیا چیزیں ہیں، کیا شراب پی سکتے ہیں اور جوا کھیل سکتے ہیں؟ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں بڑا گناہ ہے، اسم کبیر، بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے کچھ فائدے بھی ہیں، لوگوں کو کچھ فائدہ نظر آتا ہے۔ اور آگے اس کی وضاحت ہے وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہوا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ تھا جس میں شراب منع کی گئی تھی۔ اب چونکہ شراب اس میں منع کی گئی ہے لیکن ڈائریکٹلی منع نہیں کیا گیا، ڈائریکٹ روکا نہیں گیا، بلکہ اس میں ایک بات کہی گئی ہے کہ اس کا گناہ زیادہ بڑا ہوا ہے۔ اور عرب کے لوگوں کے اندر شراب کی عادت تھی، شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، بے شمار شراب وہ پیتے تھے، صبح شام ان کی عادت تھی، یہاں تک کہ بعض لوگ اس کا کاروبار کرتے تھے اور ہر گھر میں اس کو ذخیرہ اندوزی کر کے رکھا جاتا تھا، ڈرم کے ڈرم بھرے ہوئے رہتے تھے، لوگ اپنے کھانوں میں، پینے میں، ہر چیز میں اس کو استعمال کرتے تھے۔ اور چونکہ شراب کے ساتھ گالم گلوچ بھی ہے، ظلم و زیادتی بھی ہے، عدوان بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اس لیے عرب کے لوگ اس میں بھی پڑے ہوئے تھے۔ جب وہ شراب پیتے تو گالی گلوچ بھی دیتے، اپنے باپ دادا پہ فخر بھی کرتے، ایک دوسرے کو مارتے بھی، زنا کاری میں بھی پڑ جاتے تھے۔ تو شراب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے منع فرمایا۔ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ قل فیہما اسم کبیر، اس میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کا کچھ فائدہ ہے، ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن اس کا گناہ، ان دونوں کا گناہ، شراب اور جوئے کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہوا ہے، لہٰذا ان کے گناہ کو دیکھو اور باز رہو، یہ کہا گیا۔ لیکن پھر بھی لوگ جو ہے شراب سے کچھ لوگ باز نہیں آئے، یعنی کچھ ایک صاف حکم نہیں دیا گیا تھا، اس لیے لوگوں نے اس کو شراب کو ترک نہیں کیا تھا، جوئے کو ترک نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد بھی لوگ شراب پیتے رہے، معاملہ کچھ یوں ہوا کہ کئی زمانے تک یہ شراب ایسی چلتی رہی۔ پھر ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا کہ نماز سے پہلے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد شراب پی اور نماز پڑھے، تو نماز کے اندر ایسی گڑبڑ ہو گئی کہ جس سے نماز ہی فاسد ہو گئی۔ یہ معاملہ حضور کے پاس آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ تم جو ہے شراب پی کر نماز کے قریب مت آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں شراب پیے ہوئے ہو، نشے کی حالت میں ہو، تو اس وقت نماز نہ پڑھو۔ تو یہ دوسرا مرحلہ تھا جس میں شراب کو حرام منع کیا گیا، لیکن پھر بھی لوگ ابھی پوری طرح سمجھے نہیں تھے، اور اس کی حکمت بھی تھی دھیرے دھیرے روکنے کی، کیونکہ ایک جو مستقل عادت پوری زندگی کی ہے وہ ایک لفظ نہیں چھوٹ سکتی، اس کو آہستہ آہستہ چھوڑنا پڑتا ہے، آہستہ آہستہ چھڑانا پڑتا ہے۔ جس کی کوئی عادت بچپن سے ہو اور ایک عمر اس میں گزر چکی ہو، اس کو کہہ دو کہ ایک دم چھوڑ دے تو وہ نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ وہ اس کی عادت ہی بن چکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت کے مطابق احکام نازل فرمائے
پھر لوگوں کو کہا گیا کہ اے لوگو، تم جب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو شراب چھوڑ دو، شراب مت پیو، شراب پینے کی حالت میں نماز مت پڑھو۔ تو یہ دوسرے مرحلے میں جب حکم دیا گیا تو لوگوں نے نماز کے اوقات میں شراب پینا چھوڑ دیا، یا کم سے کم جب وہ نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تھے تو اس وقت شراب نہیں پیتے تھے، لیکن پھر بھی شراب پوری طرح انہوں نے چھوڑا نہیں تھا۔ ایک صحابی ہے نافع ابن کیسان، فرماتے ہیں کہ میرے ابا کی تجارت تھی شراب کی، اور وہ اکثر شام لے جایا کرتے تھے شراب کے بڑے ذخیرے کر کے، یعنی گاڑیوں میں بھر کے لے جاتے تھے، اونٹ کی جو گاڑیاں ہوتی تھی اس پہ رکھ کے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شراب پیش کی، اور حضور کو یہ کہا کہ حضور یہ پاکیزہ شراب ہے، آپ اس کو رکھ لیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیسان، اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دی ہے، تمہیں نہیں معلوم؟ پھر آیت سنائی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ تو حضرت کیسان جو شراب لے کر آئے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور پھر میں تو تجارت کرتا ہوں، اس کا کیا کروں؟ کیا میں اس کی کمائی حاصل کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس کو بیچ دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ تو جتنا ذخیرہ ان کے پاس تھا شراب کا، ایک تجارت کرنے والا آدمی اپنے پاس کتنا سامان رکھتا ہے اندازہ ہوگا آپ کو، دکانوں میں جا کر دیکھیے کتنا سامان بھرا پڑا رہتا ہے دکانوں پر، پوری شراب انڈیل دی، پھینک دی۔ یہ تھے صحابہ فوراً عمل کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر۔ آج لوگوں نے بہانے ڈھونڈ لیے، طریقے ڈھونڈ لیے، اس کے اندازے ڈھونڈ لیے، نئے نئے طریقے ایجاد کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بھئی بیئر پئیں گے تو یہ شراب نہیں ہے، یہ طاقت پہنچاتی ہے، اور اس کے الگ الگ نام دے کے اس کو کہتے ہیں کہ یہ جس میں سرور آتا ہے، جس میں نشہ نہیں آتا، اتنی مقدار پینا جو ہے درست ہے۔ یہ حکمتیں لوگ اپنی طرف سے نکال لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے ایک اصول بنایا ہے، ایک اصول بتایا ہے لوگوں کو، ما کثیرہ حرام فقلیلہ حرام، جس کا زیادہ حرام ہے اس کا کم بھی حرام ہے۔ اب قطرہ شراب بھی پینا حرام ہے، چاہے اس سے تم کو نشہ آئے نہ آئے۔ اسی طریقے سے اس کی جو نئی نئی شکلیں آ گئی ہے، جیسے کچھ پاؤڈر بھی آ جاتا ہے، گولیوں کی شکل میں بھی آ جاتا ہے، الگ الگ طریقے سے کوئی دوا استعمال کی جائے مکس کر کے کسی چیز میں تو اس سے بھی نشہ اور سرور آ جاتا ہے۔ یہ تمام طرح کی کل مسکر حرام کے ذیل میں آتے ہیں کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے ہر طریقے کی۔ اسی طریقے سے جوے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے دو مرحلوں میں۔ پہلا مرحلہ وہی جس کے بارے میں جب لوگوں نے حضور کو پوچھا، یسألونک عن الخمر والمیسر، اس کے بعد دوسری آیت یہ، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، جوا کھیلنا۔ جوا کسے کہتے ہیں؟ جوا ہر اس کھیل کو کہتے ہیں جس میں بازی لگائی جائے اور اس میں ہار جیت کی شرط کے ساتھ پیسوں کا تبادلہ کیا جائے، کہ اگر میں جیتا تو تم مجھے پیسے دو گے اور میں ہارا تو میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ اس شرط کے ساتھ کوئی بھی کھیل کھیلا جائے تو وہ حرام ہے، جیسے شطرنج ہے، لوڈو ہے، اور اس کے نئے نئے شکل، پتنگ بازی ہے، کبوتر بازی ہے، اور الگ الگ قسمیں جو اس کی ایجاد ہو گئی ہیں، وہ سب طرح کے کھیل حرام ہیں۔ آج کل موبائل میں بنگو پنگو اور پتہ نہیں کیا کیا کھیلوں کے جو ہے نئے نئے شکلیں آ گئی ہے، اس میں کوئن دیے جاتے ہیں، کوئنس دیے جاتے ہیں، اس اپلیکیشن کی طرف سے کچھ آفر رہتا ہے کہ آپ نے اگر
اس کو ڈاؤن لوڈ کیا اور اس کو اوپن کیا، اس میں آپ داخل ہو گئے تو آپ کو 50 کوائن فری مل جاتے ہیں. پھر آپ اس سے جوا کھیلو، پھر آپ کو ہر اسٹیپ پہ الگ الگ آفر دیے جاتے ہیں کہ آپ نے ایک اسٹیپ پار کر لیا تو اتنے کوائن آپ کو مل رہے ہیں، پھر اتنے کوائن مل رہے ہیں، پھر اتنے کوائن مل رہے ہیں. اس طرح کی جتنی اپلیکیشنز لوگ کھیل رہے ہیں وہ سب حرام ہیں. اس سے کمائی بھی حرام ہے، وہ کھیلنا بھی حرام ہے، گناہ ہے، ساری چیزیں حرام ہیں. آج لوگ سمجھتے نہیں ہیں. پیسوں کا اگر شوق ہے، پیسوں کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پیسے کماؤں، تو حلال روزگار بہت رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. لوگوں کو مزدور مل نہیں رہے ہیں وقت پر، کام وقت پر نہیں ہو رہا ہے. جائیے کام کیجیے، محنت کی کمائی، حلال کمائی فرض ہے. اور اس کمائی سے اگر آپ صدقہ کرو گے تو سب سے اعلیٰ اللہ کی نظر میں سب سے بہترین صدقہ وہی ہے. آج ہم لوگ جو ہے بیٹھی جگہ سب کچھ چاہتے ہیں، بیٹھے جگہ سب کچھ حاصل ہو جائے، مجھے مل جائے، میں کما لوں، کھا لوں اور یہیں پر جو ہے سب کچھ کر دوں. یہ ہمارا ارادہ ہوتا ہے. تو موبائل سے جو گیم کھیلے جاتے ہیں وہ بھی جوا ہے، اس کو کھیلنا بھی حرام ہے، اور اس کو جو ہے رکھنا، اس کو اپنے پاس استعمال کرنا، اس کو پروموٹ کرنا. لوگوں کو بعض اپلیکیشنز ایسے آتے ہیں کہ بھئی آپ اتنے لوگوں کے پاس بھیج دو، 10 لوگوں کے پاس بھیج دو، 20 لوگوں کے پاس بھیج دو، 50 لوگوں کا گروپ بنا دو تو آپ کو پیسے دیں گے. یہ کوئی کام نہیں ہے اور اس طرح کے کام بالکل حرام ہے. اس کو استعمال کرنا، ساری چیزیں گناہ ہیں. چین کی شکل کی جتنی چیزیں آتی ہیں، 5 لوگوں کو جوڑو، 20 لوگوں کو جوڑو، اس طرح کے کاروبار بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. کمپنیاں آتی ہیں کہ بھئی ہم آپ کو ایک پروڈکٹ دے رہے ہیں، اس سے آپ ہمارا ممبر بن جائیں گے. یہ پروڈکٹ ہے 10,000 روپے کا یا 1,000 روپے کا. جب آپ اس کو خریدو گے تو آپ ہمارے مستقل ممبر بن جائیں گے. پھر آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آگے آپ 10 لوگوں کو جوڑیے، 5 لوگوں کو جوڑیے، 20 لوگوں کو جوڑیے، ان کی کمائی آپ کو ملتے رہے گی. اس طرح کی جو تجارتیں ہیں یہ بھی حرام ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے. بعض کمپنیاں ایسے آفر لاتی ہیں، گروسری کا جو سامان ہے، ضروریات زندگی کا، صابن ہے، تیل ہے، استعمال کے کنگھیاں ہے، تو شیمپو وغیرہ ہے، اس طرح کی چیزیں بیچتے ہیں لوگ. اور یہ کمپنیاں اس طرح کے آفر دیتی ہیں، اور اس طرح کے کاروبار میں گھسنے والے تباہ و برباد ہوئے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وسعت کے ایک شخص کے بارے میں معلوم ہوا اور دیکھا، اس کا نام دیکھا، اس کی فوٹو دیکھا، معلوم ہوا کہ وہ اس طرح کے کاروبار میں لگ گیا تھا. اس کو بڑا نشہ چڑھا، بڑا مزہ آیا کہ بھئی یہ چین تو بہت فری میں پیسہ دے رہی ہے. تو اس نے کئی لوگوں کو جوڑا، اور وہ کمپنی والوں نے اس کو ایک عہدہ دیا کہ بھئی تو سٹی کا وہ کیا ہے مینیجر بن گیا، پھر تو علاقے کا مینیجر بن گیا. اس کو بڑھاتے چڑھاتے رہے. اس نے اپنا کھیت بیچ دیا، 15 ایکڑ کھیتی بیچ کے اس میں لگایا پیسے. کچھ دنوں کے بعد کنگال ہو گیا، مقروض ہو گیا، اور جو ہے وہ بالکل ذہنی توازن اس کا بگڑ گیا. تو یہ حالتیں ہوتی ہے. جوا کوئی جو ہے تجارت نہیں ہے. جوئے سے نفع کم اور نقصان زیادہ ہے. اللہ کا گناہ الگ سے ہوتا ہے. لہٰذا جوئے کی جتنی شکلیں ہیں اس سے باز رہیے، اس سے دور رہیے. موبائل میں جو اپلیکیشنز دی جا رہی ہیں اور اس میں جو کوئنس آپ کو مل رہے ہیں، پھر اکاؤنٹ میں پیسے بھی آ رہے ہیں، یہ نشے سب نشے ہیں. یہ اس کو ختم کر دیجئے، اس کو دور کر دیجئے. کمانا ہے پیسے، محنتوں کے کام کیجئے. کتنے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس مزدور نہیں ہے، ہمارے پاس کام کے آدمی نہیں ہے. آفر دیتے ہیں، الگ الگ طرح کے جو ہے وہ کرتے ہیں، لوگ پرچار کرتے ہیں کہ بھئی آؤ کام کرو، کام کر کے پیسے کماؤ. تو وہ کرنے کے بجائے اگر ہم موبائلوں پر دیکھ کے، اپلیکیشنوں میں جا کے پیسے کمانے کے دھندے ڈھونڈیں گے تو ہم سیدھے سیدھے شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں. ہم حلال کا راستہ چھوڑ چکے ہیں، حرام کا راستہ اختیار کر. نوجوانوں میں اس کی بڑی عادت لگ گئی ہے. لہٰذا ایسے اپلیکیشن سے باز رہیے، ایسی تجارت سے باز رہیے. جوا اللہ کی نظر میں گناہ ہے، اور اس کی مثال بھی بہت خطرناک دی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی خطرناک مثال دی ہے. میں آپ کو بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جوئے سے پیسہ کماتا ہے اور اس کو کھاتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے وہ پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہے. اتنی بری مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. تو لہٰذا
دوستو عزیزو، یہ دو چیزیں معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں۔ نوجوانوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے شراب پی رہے ہیں، بہانہ بنا کر شراب پی رہے ہیں، الگ الگ نام دے کر شراب پی رہے ہیں، الگ الگ نام لے کر نشہ کر رہے ہیں، نئے نئے طریقے ایجاد کر کے نشہ کر رہے ہیں، اور جوئے بھی الگ الگ طریقے سے کھیل رہے ہیں۔ یہ باطل کی سازشوں میں سے پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم اللہ کے راستے پر چلیں، علماء سے رہنمائی لیں، ہر کمائی کو کرنے سے پہلے علماء سے رہنمائی لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا